جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایلیا اور الیشا جلجلال سے روانہ ہو کر اپنی راہ جا رہے تھے۔ ایلیا نے الیشا سے کہا کہ تو یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے بیتل جانے کو کہا ہے۔ لیکن الیشا نے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا وہ دونوں بیتل چلے گئے، اور بیتل کے نبیوں کی ایک جماعت الیشا کے پاس آئی اور اسے پوچھا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ آج خداوند تیرے آقا کا سایہ تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ الیشا نے جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، مگر تم بات مت کرو۔ پھر ایلیا نے کہا کہ اے الیشا، تو یہیں ٹھہر، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو جانے کو کہا ہے۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پس وہ یریحو چل دیے، اور یریحو کے نبیوں کی ایک جماعت الیشا کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند تیرے آقا کا سایہ تیرے سر پر سے اٹھا لینے والا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، مگر تم بات مت کرو۔ تب ایلیا نے الیشا سے کہا کہ تو یہیں ٹھہر، کیونکہ خداوند نے مجھے یردن جانے کو کہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پس وہ دونوں آگے چل دیے۔ نبیوں کی جماعت کے 50 آدمی گئے اور کچھ فاصلے پر اس جگہ کی طرف منہ کر کے جہاں ایلیا اور الیشا یردن کے کنارے رکے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، اور ایلیا نے اپنی چادر لی اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی دائیں اور بائیں طرف 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر چل کر پار ہو گئے۔ اور جب وہ دریا کے پار پہنچ گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے جواب دیا کہ مجھے تیری روح کا 2 گنا حصہ ورثہ میں ملے۔ ایلیا نے کہا کہ تو نے ایک مشکل چیز مانگی ہے، پھر بھی جب تو دیکھے کہ میں تجھ سے جدا کیا جا رہا ہوں تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور جب وہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے تو اچانک ایک آتشین رتھ اور آتشین گھوڑے نمودار ہوئے اور ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا ایک بگولے میں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔